بلا رہا ہوں جناب شیخ عبداللہ خان ثناب علی حفظ اللہ کہ وہ آپ کے سامنے کیا ہم خوشحال نہیں ہیں؟ جناب عبداللہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. محترم سامعین اور پیارے بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک رہے گا انشاءاللہ وہ یہ کہ کیا ہم خوشحال نہیں ہیں؟ کیا ہم خوشحال نہیں ہیں؟ ٹاپک کو سننے کے بعد آدھی بات تو ایسے ہی واضح ہو جاتی ہے. ٹاپک کیا ہے؟ کیا ہم خوشحال نہیں ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ جی ہاں، ہم خوشحال ہیں. خوشحال مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوش رہنا. تو پھر خوش رہنا کیا ہوتا ہے؟ اگر خوشحال بھی خوش رہنا ہے، سیٹسفائڈ تو نہیں ہے. اور کیا ہم خوشحال مطلب ہاں، یعنی کہ ہمارا حال جو ہماری کنڈیشن ہے کیا وہ خوش کرنے والی ہے یا پھر نہیں ہے. ہم ابھی جس حال میں جی رہے ہیں کیا وہ سیٹسفائڈ کرنے والا ہے یا پھر نہیں. دیکھیے، اس موضوع میں انشاءاللہ ہم دو الفاظ کے تحت کچھ باتیں سنیں گے. پہلا لفظ ہے زہد. کیا ہے؟ زہد. اور دوسرا ہے قناعت. کیا ہے؟ قناعت. سنا ہوگا آپ نے زاہد، نام سنا آپ نے؟ زاہد بھائی، ٹھیک ہے. زاہد سے کیا بنا ہوا ہے؟ زہد. ٹھیک ہے. زہد اس کا ریئل ورڈ ہے اور اس سے کیا بنا ہوا ہے؟ زاہد. دوسرا ورڈ کیا ہے؟ قناعت. قناعت. خیر، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ لفظ زہد جو ہم بول رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. ذرا غور سے بات سنیے گا. لفظ زہد جس سے زاہد لفظ بنا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو لگژری چیزوں سے بچا کر رکھے اور وہ اپنی طاقت سے زیادہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں خود کو ان چیزوں کی چاہت سے بچا لے. اسے کیا بولتے ہیں؟ جی زہد. پھر سنیے بات کو. زہد مطلب جتنی بھی لذت والی مزے والی چیزیں یا جتنی بھی مہنگی اور لگژری چیزیں ہیں انسان خود کو ان چیزوں سے بچا لے اور ساتھ میں انسان ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگے جو اس کی طاقت سے باہر ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ زہد. جیسے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اگر کسی انسان کی حیثیت 500 روپے کمانے کی ہے تو وہ انسان 1500 اور 2000 والی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے. حیثیت کیا ہے؟ 500 والی کہ بھائی انسان کے پاس پیسے اتنے ہیں تو وہ یہ چیزیں لے سکتا ہے، مگر دل میں کیا ہے؟ میں تو لوں گا 2000 والی چیزیں، 1500 والی، 3000 والی چیزیں. اور آپ کو پتہ ہے اس چکر میں انسان قرض دار ہو جاتا ہے. دیکھیے ظاہر سی بات ہے اس کی طاقت اتنی ہے ہی نہیں اور خواہش کیا ہے؟ وہ مل جائے اور مہنگا مل جائے اور بہتر مل جائے، اس سے میرا کام نہیں چلے گا. جیسے آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کسی انسان کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، اب اس فون کو 1 سال 2 سال ہو چکے ہیں، اب انسان اگر اگلی بار کوئی فون خریدے گا نا تو
تو وہ اس سے اوپر کا خریدے گا. کیوں؟ وہ سوچتا ہے اگر میں نے اگلی بار فون کچھ کم لے لیا نا تو پھر میری کیا رسوائی ہو رہی ہے. نہیں, اگلی بار جب لوں گا تو نیا ماڈل لوں گا. جب سپوز کیجئے سیمسنگ کا فون ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب جب میں سیمسنگ کا فون خریدوں گا تو کیا ہے, جو ایس والی جو پوری سیریز ہے وہ چنوں گا, 20 ہے, 21 ہے یا اور جو ہیں, یہ ہو گیا. تو اب جو ایف ای کے جو ماڈلس ہیں میں وہاں پر جاؤں گا. مطلب کیا ہے, انسان کی حیثیت بہت چھوٹی ہے مگر انسان مہنگی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, اور ساتھ میں وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کو پانے کی اس کے یہاں طاقت نہیں ہے, اس کی حیثیت نہیں ہے, لیکن طاقت نہیں ہے, اس کے باوجود بھی مزید چاہ رہا ہے کہ مجھے وہ مل جائے, اس میں میرا گزارا نہیں ہے, مجھے اور مل جائے. آپ دیکھیے بھائی سمپل سلیپرس ہیں, اس میں کام چل رہا تھا, لیکن ہاں جو بڑا شو روم ہے جس کی پوری برانڈ ہے, میں برانڈ والے کپڑے پہنوں گا, میں وہ پہنوں گا, یا میں یہ کیپ پہنوں گا, میں فلاں پہنوں گا, میں کپڑے پہنوں گا. آپ محسوس کیجئے کیا ہو رہا ہے آج کے دور میں, تمام مسلمان اور تمام لوگ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ان کی طاقت میں نہیں ہے اور جن کو وہ پا نہیں سکتے. تو یاد رکھیے اسلام کا حکم کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگے جن چیزوں کو وہ پا سکتا ہے اور جو اس کی حیثیت میں ہے اور جو اس کی طاقت اور قوت میں موجود ہے. ایک لفظ یہ بات سننا کہ کیا ہے, زہد. اس کے جسٹ اپوزٹ ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے, جسٹ اپوزٹ, وہ کیا ہے, رہبانیت. وہ کیا ہے, رہبانیت. یہ کیا ہوتا ہے, مطلب جو چیزیں حلال ہیں, ذرا غور سے بات سنیے, جو چیزیں حلال ہیں جن کو لینا, جن کا استعمال حلال ہے, انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے, ان کا استعمال چھوڑ دے, اسے کیا بولتے ہیں, رہبانیت. جیسے مثال دوں, کوئی انسان بولے کہ بھائی اب سے مجھے پیسے نہیں کمانے ہیں, اب سے مجھے جاب نہیں کرنی ہے, پھر گھر کیسے چلے گا, میں بھیک مانگوں گا, میں پیسے مانگوں گا. اب آپ سوچئے جاب کرنا, پیسہ کمانا کیا ہے, حلال یا حرام, حلال. مگر اگر وہ انسان اس حلال کو چھوڑ دے تو اسے کیا بولیں گے, رہبانیت. یا پھر انسان بولے کہ مجھے شادی کی ضرورت کہاں ہے, میں شادی نہیں کروں گا, میں تو ایسا ہی رہوں گا. تو شادی کرنا کیا ہے, حلال حرام, حلال. وہ انسان اسے چھوڑ رہا ہے, کیوں, اگر میں یہاں گیا تو پتہ نہیں پھر میں کہاں کہاں پہنچ جاؤں گا. ایسے ہی کھانا پینا حلال حرام, حلال. لوگ کیا ہوتے ہیں, اگر ہم کھانے میں رہیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے, سارا کھانا تیاگ دو, سارا کھانا چھوڑ دو. یہ کیا ہے, رہبانیت. اب دونوں میں فرق کریں, پہلے کیا سنا آپ نے, زہد, اب کیا سنا, رہبانیت. فرق یہ معلوم ہوا, رہبانیت میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں, جن کا استعمال جائز اور حلال ہے, انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے. اور زہد میں کیا ہے, انسان حلال کو تو حاصل کرے مگر حلال میں جو چیزیں بہت مہنگی ہیں, جن میں مزہ ہے, جن میں لذت ہے, جن سے سکون ملتا ہے, انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگے. بات سمجھ رہے ہیں؟ رہبانیت کیا ہے, حلال کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا. جاب کرنا حلال چھوڑ دی, شادی کرنا حلال چھوڑ دیا, کھانا پینا حلال چھوڑ دی. کیا ہے, رہبانیت. اور زہد کیا ہے کہ انسان حلال کو تو اپنائے گا لیکن اس حلال میں وہ بہت اوپر تک جا رہا ہے کہ مجھے وہ والی چیز چاہیے, اگرچہ وہ چیز اس کی طاقت میں نہیں ہو, اگرچہ وہ انسان اس چیز کو نہ پا سکے, پھر بھاگنا کہ مجھے وہ مہنگی چیز مل جائے, مجھے فلاں مل جائے. اسے کیا بولتے ہیں, یہ زہد کے خلاف ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آگے بڑھیے. میں زہد کی مزید وضاحت کروں آپ کے سامنے دو دلائل سے. سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے, ذرا غور سے بات سنیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تعیس عبد الدینار والدرہم, کہ جو انسان دینار اور درہم کا بندہ اور غلام بن گیا ہے وہ انسان برباد ہو گیا ہے. سنیے الفاظ کو,
تعیسہ عبد الدینار والدرہم، جو انسان دینار اور درہم یعنی ہمارے ہاں جو انسان پیسوں کا غلام بن جائے، جو انسان پیسوں کا سرونٹ اور خادم اور بندہ بن جائے، وہ انسان تباہ اور برباد ہو گیا۔ اب یہ بندے کون ہوتے ہیں؟ آگے اس کی وضاحت موجود ہے کہ اگر اس انسان کو پیسہ مل جائے، دینار مل جائے، درہم مل جائے، تو یہ انسان بہت خوش ہوتا ہے کہ مجھے پیسہ مل گیا، مجھے دولت مل گئی ہے۔ اور وَإِن لَّمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ، اگر اس انسان کو پیسہ نہ ملے تو انسان کیا ہے؟ راضی اور خوش نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس حدیث میں غور کریں، کیا کہا گیا کہ دینار اور درہم کا جو غلام ہے، جو بندہ ہے، وہ برباد ہو گیا۔ ایک بات بتائیے، بندے اور غلام انسانوں کے ہوتے ہیں یا چیزوں کے ہوتے ہیں؟ بات سمجھیے بھائی، ہم سب کون ہیں؟ انسان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں نا۔ مطلب بندے کون ہوتے ہیں؟ جو انسان ہیں۔ اور بندے کس کے ہوتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے عام طور پر۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز ہو اور کسی چیز کا انسان غلام بن جائے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ جیسے یہاں دیکھیے کیا ہے حدیث میں، کیا ہے؟ انسان پیسے کا غلام بن گیا۔ پیسہ کیا ہے؟ چیز ہے نا، یہ انسان ہے، پیسہ چیز ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان پیسے کا غلام بن گیا۔ اب بھائی پیسے کا غلام کیسے بنے گا انسان؟ غلام تو کسی چیز کے ہوتے ہیں نا، جو لیونگ، کم سے کم جو لیونگ ہو۔ پیسہ کیا ہے؟ لیونگ ہے؟ پیسہ کیا ہے؟ لیونگ ہے؟ نہیں۔ اب بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کا جو غلام بن جائے، تو پیسے کے غلام کون بنتے ہیں؟ بتائیے جی۔ پیسے کے غلام نہیں معلوم؟ پیسے کے غلام کسی کو معلوم؟ بتائیے۔ بہت اچھے، احسن، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا؟ انسان پیسوں کا ہی ہو کر رہ جائے، بس پیسہ مل جائے، بس پیسہ مل جائے۔ اب پیسے کی چاہت میں اسے اپنا ایگو گرانا پڑے، چلے گا۔ اسے اپنی عزت گرانا پڑے، چلے گا۔ وہ اپنے آپ کو رسوا کر لے، پیسوں کا ہی ہو کر رہ جائے، صرف پیسوں کے بارے میں سوچے۔ جب صبح اٹھے تو پیسوں کی سوچ لے کر اٹھے، اور جب رات کو سوئے تو اسی سوچ کے ساتھ سو جائے۔ یہ کیا ہے؟ غلام بننا ہے پیسوں۔ پیسہ کیا تھے؟ ضرورت تھی۔ اس انسان نے اس کو کیا کیا بنا لیا کہ بس پیسہ ہی پیسہ ہے، بس دولت دولت ہے، بس وہ مل جائے، دینار مل جائے، درہم مل جائے، تو کیا ہے؟ یہ انسان مانیے پیسے کا غلام بن گیا۔ اب آپ سوچئے، اس حدیث سے زہد کی وضاحت ہوتی ہے۔ کیسے؟ زہد کیا ہے کہ انسان خود کو مہنگی یا جو چیز طاقت سے اس کی باہر ہے، اس سے وہ خود کو دور کر لے، اس کو بچا لے۔ تو کیا ہے؟ یہ انسان پیسے کا ہو کر رہ گیا ہے نا، وہ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ فرض کیا تھا اس کا؟ وہ پیسوں کو ایک حد تک استعمال کرے، لیکن وہ صبح شام صرف اس کے بارے میں سوچ رہا ہے، صرف اسی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس انسان نے مانو اپنا دل دنیا میں لگا لیا ہے، اور وہ دنیا کا ہو کر رہ گیا ہے۔ اور باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں، سورہ روم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ ذرا غور سے بات سنیے، آیت میں کیا ہے کہ یہ لوگ، اس کا ذکر چل رہا ہے، یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں۔ آیت میں کیا ہے؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا کا اتنا علم ہوتا ہے، لوگ دنیا میں اتنا چلے جاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ناخن پر ایک سکہ رکھیں، دینار کا یا جو بھی چیز ہے، وہ اپنے ناخن پر ایک سکہ رکھیں اور وہ سکے کو اڑائیں، تو اس سکے کو اڑانے کے بعد ان دنیا دار انسانوں کو اس سکے کا وزن معلوم ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آیت میں کیا ہے؟ ان لوگوں کو دنیا کی تمام چیزیں معلوم ہیں، اور جب بات آئے آخرت کی ہم غافلون، تو یہ نادان بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو معلوم نہیں اس دن کیا کیا ہونے والا ہے، مگر دنیا میں پوری طرح کیا گھس چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسان سکہ اڑائے،
اور اڑا کر اس کا وزن معلوم کر لے، آپ سوچیں یہ انسان کتنا دنیا کا ہو چکا ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، کیا کہا گیا کہ بھائی وہ انسان دینار اور درہم اور پیسے کا غلام ہے، کیوں؟ وہ پیسے کا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کیا کسی کو اس دعا کا مطلب معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ معلوم ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں معلوم ہے؟ بتائیے۔ حسنہ مطلب کامیابی؟ جی اچھا ڈرائے تھا ماشاء اللہ۔ جی جی ٹھیک ہے، تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ دعا سنی آپ لوگوں نے، پڑھتے ہیں ہم نماز میں، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں حسنہ یعنی اچھائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ اور تو ہمیں آخرت میں بھی اچھائی دے، وقنا عذاب النار اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا بھی زہد کے مفہوم کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہے۔ کیسے؟ انسان یہ نہیں بول رہا ہے اے اللہ دنیا کا بنا دے، ایسا بول رہے ہیں نہیں، اے اللہ دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے، لیکن تو ہمیں دنیا میں بس اچھائی دے دے، اچھائی دے دے۔ اب اچھائی کیا ہے؟ بس اتنا پیسہ مل جائے کہ ضروریات پوری ہو جائیں، دنیا ہماری اچھے سے گزر جائے، بس یہ کیا ہے؟ کافی ہے۔ کیا یہاں پر ہی موجود ہے کہ اللہ دنیا کا بنا دے، دنیا کا ہی رہنے دے؟ نہیں، مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ بس دنیا میں وہ دے کہ کافی ہو جائے ہمارے، اچھا ہو، حسنہ مطلب خوبصورتی اور اچھائی، اتنا ہو بس ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آپ پڑھیں اللہ کے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، آپ واقعہ سنیے آپ کو تعجب ہوگا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں کیا ہوا؟ فقام وقد اثر فی جنبہ، جب آپ چٹائی پر سے اٹھے تو آپ کے پہلو پر، آپ کے جسم پر اس چٹائی کے نشانات آ گئے۔ ٹھیک ہے، آپ اس پر سو گئے تھے، جب آپ سو کر اٹھے تو اس چٹائی کی وجہ سے آپ کے جسم پر، آپ کے بدن پر چٹائی کے نشانات آ گئے۔ جو سامنے صحابی موجود تھے ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بول دیتے، آپ ہم سے بول دیتے، ہم آپ کے لیے ایک بچھونا بنا دیتے اور آپ اس بچھونے کو چٹائی پر بچھا لیتے اور آپ اس پر سو جاتے۔ کیوں؟ جب آپ چٹائی پر سو رہے ہیں تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات آ رہے ہیں اور ہمیں گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قیصر ہو، کسریٰ ہو، جو زمانے کے بادشاہ تھے، کہ وہ لوگ نعمتوں میں ہیں، وہ راحتوں میں ہیں، انہیں آرام مل رہا ہے، اور آپ اس دنیا کے نبی ہیں، آپ سب سے عادی مستی ہیں، آپ کا حال کیا ہے کہ آپ کے جسم پر چٹائی پر سونے کی وجہ سے نشانات آ گئے ہیں۔ تو آپ اس وقت ایک عجیب و غریب بات بولتے ہیں، وہ بات آپ سنیے۔ آپ بیان فرماتے ہیں ما انا فی الدنیا مالی ولی دنیا، کہ دنیا کا مجھ سے کیا تعلق ہے، مالی ولی دنیا، دنیا کا مجھ سے کیا تعلق، کیا ریلیشن ہے۔ اور کہتے ہیں ما انا فی الدنیا الا کراکب، آپ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں اس سوار کی جیسے ہوں، سواری، انسان سواری کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں آپ میں دنیا میں اس سوار کے جیسا ہوں جو سوار تھکنے کی وجہ سے ایک پہاڑ کے، ایک درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور وہاں کا سایہ لیتا ہے اور وہاں پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ سوار وہاں سے اٹھتا ہے اور پیڑ کو پیچھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مثال سمجھے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میری مثال اس سوار کی مانند ہے، میں اس سوار کے جیسا ہوں
جو سواری پر سوار ہو رہا ہے وہ کیا، وہ انسان سواری پر سوار تھا اور تھک گیا، اب وہ آرام لینے کے لیے ایک درخت کے نیچے آ جاتا ہے، کچھ دیر بیٹھتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس درخت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی آپ نے مثال دی کہ دنیا میں بس اتنا ہی تو رہنا ہے کہ بس آئے تھے، کچھ دیر بیٹھ گئے اور اب کیا کرنا ہے، جانا ہے۔ اب بتائیے آپ نے کیا پیغام دیا کہ دیکھیے میں یہ بات تو نہیں بول رہا ہوں کہ اب سے ہم لوگ بھی چٹائی پر سوئیں اور گدے اور سب کچھ چھوڑ دیں، بس ایک بات محسوس کریں ہم لوگ۔ آپ نے پیغام دیا ہمیں کہ دنیا کے نہیں ہو جائیں، دنیا میں اپنا دل مت لگائیں، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے۔ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، دنیا دار البقاء ہے، معاف کیجیے دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، دنیا دار المرور ہے۔ جو انسان یہاں پر آئے گا اسے گزرنا ہے، کیا کرنا ہے، گزرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب انسان کسی راستے سے گزرتا ہے تو اسے راستے سے محبت تو نہیں ہوتی، یا ہو جاتی ہے؟ بھائی آپ سفر میں ہو، آپ کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو راستے سے محبت ہو جائے گی؟ نہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، یہ تو مجبوری ہے، یہ ضرورت ہے، اس راستے کو مجھے پار کرنا ہے۔ یعنی انسان کو راستے سے محبت نہیں ہوتی۔ وہی حال آپ نے مثال دی دنیا کی کہ دنیا دار المرور ہے۔ وہ انسان آیا تھا، تھک گیا، پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا، آرام لے لیا، اب وہ چل رہا ہے، مطلب وہ راستہ پار کر رہا ہے، وہ گزر رہا ہے۔ اور جو انسان راستہ پار کرے، گزرے، اسے راستے سے محبت تو نہیں ہوتی۔ یعنی کل ملا کر زہد کا مفہوم کیا نکلا کہ انسان دنیا کے اندر نہیں گھس جائے، انسان دنیا کا نہیں ہو جائے، انسان دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ صبح شام صرف دنیا پانے کے لیے ہی جیے اور اسی میں گزار دے۔ آپ کو تعجب ہوگا، باقاعدہ آج دنیا کی یہی سوچ ہے اور لوگوں نے اپنے بچوں کو یہی سوچ دی ہے۔ آپ دیکھیے جن بچوں کی عمر پڑھنے کی تھی، جن بچوں کی عمر کچھ سیکھنے کی تھی، وہ بچے کیا سوچتے ہیں، میں اب سے اتنے پیسے کماؤں گا تو میں تم سے آگے بڑھ جاؤں گا، میرے پاس اتنا پیسہ آئے گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ یعنی اپنے بچوں کو کیا سوچ دے رہے ہیں، بس دنیا ہی ہے، دنیا کے ہو کر رہ جائیے، اس سے آگے مت بڑھیے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی انسان اس بچے کو سمجھائے کہ نہیں دنیا کچھ دنوں کے لیے ہے، آپ کو اس کو پار کرنا ہے، تو اسے بلیم کیا جاتا ہے کہ یار کیا آپ عجیب و غریب انسان ہیں، بچوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں۔ وہ انسان بولے کہ بھائی بچوں ڈرو، موت آنے والی ہے، آپ کو اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ تو لوگ کیا بولتے ہیں، ارے بچہ ڈر جائے گا، موت کا ذکر نہ کریں، جہنم کی باتیں نہ بتائیں۔ یہ کڑوا سچ ہے، جہنم ہو موت ہو، ہر بچے کو ہر انسان کو ان کا سامنا کرنا ہے۔ جب یہ کڑوا سچ ہے پھر اسے دور کیوں رکھا جا رہا ہے، پھر اسے کیوں چھپا کر رکھا جا رہا ہے؟ آپ محسوس کر رہے ہیں سوچ کیا ہے، دنیا کے ہی ہیں، یہیں پر رہنا ہے، کمائیے، عزت کے پیچھے بھاگیے، شہرت کے پیچھے بھاگیے، مال کے پیچھے بھاگیے، کچھ نام کمائیے، بس اسی کے ہو کر رہ جائیں۔ نہیں، یہ اسلام کی سوچ نہیں۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہیے، مگر کیسے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ اچھائی دے دے، ضروریات پوری ہو جائیں، ہمیں ایکسٹرا نہیں چاہیے کہ ہم ایکسٹرا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات، یہ ایک لفظ ہو گیا زہد، مطلب انسان دنیا کا ہو کر نہیں رہ جائے۔ دوسرا کیا ہے، قناعت۔ کیا ہے، قناعت۔ قناعت مطلب سیٹسفیکشن۔ سیٹسفیکشن مطلب کیا، اللہ نے مجھے جو دے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قناعت کیا ہے، اللہ نے مجھے جو دے دیا ہے وہ میرے لیے کیا ہے، کافی ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اشجر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ حدیث سنیے، بہت اہم بات ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، انظروا الی من هو اسفل منکم،
ان کو دیکھیے جو آپ سے کمتر ہیں. انظروا الی من هو اسفل منکم، ان کو دیکھیے جو آپ سے نیچے ہیں، جو آپ سے کمتر ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور جو آپ سے اوپر ہیں ان کو مت دیکھیے. کیوں؟ اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ فہو اشدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم. اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ اللہ کی نعمتوں کو حقیر اور چھوٹا جانیں گے. کیا مطلب ہوا؟ حکم یہ دیا آپ نے جو آپ سے نیچے ہیں آپ ان کو دیکھیے، اور جو آپ سے اوپر ہیں آپ ان کو مت دیکھیے. نیچے اوپر مطلب آپ کہہ رہے ہیں جو آپ سے نیچے ہیں، کس چیز میں؟ دنیا میں، دین میں؟ دنیا میں، دین میں؟ دنیا میں. کیا مطلب؟ اگر آپ کے پاس لگ بھگ روز مرہ کے کھانے کا پیسہ ہے تو آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیے. جس انسان کو صرف ایک وقت کا کھانا مل پاتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 3 وقت، شاید 4 وقت، صبح ناشتہ ہو رہا ہے، دوپہر میں کھانا، پھر شام میں چائے پانی کچھ ہو رہتا ہے، یا پھر رات میں کھانا، پھر کچھ اور بھی اوپر سے ہو جاتا ہے. ہم کیا ہیں؟ ہمارا یہ حال ہے. حکم کیا ہے؟ جو آپ سے نیچے ہیں ان کو دیکھیے. ہم کیا دیکھیں کہ بھائی وہ انسان جس کے پاس صرف مشکل سے 2 وقت کھانا کھانے کو موجود ہے، اور جس انسان کے پاس 2 وقت کھانا کھانے کا ہے وہ دیکھے اپنے سے نیچے والوں کو کہ میرے پاس 2 وقت کا ہے نا، مجھ سے نیچے وہ لوگ ہیں جو صرف 1 وقت کا کھانا کھا پاتے ہیں. اور جس کے پاس 1 وقت کھانا کا سامان موجود ہے وہ کیا سوچے؟ مجھ سے بھی نیچے موجود ہے. جو انسان کیا ہے؟ بھوکے ہیں، جو پیاس سے روتے ہیں، جو بھوک سے روتے ہیں. یہ حکم ہے. یا پھر ہم لوگ کیا ہیں؟ بالکل صحیح ہے نا، اللہ کا شکر کہ ہمارے پاس ابھی صحت موجود ہے، ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. آپ جانتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف دوائیوں پر جیتے ہیں. اگر دوائی نہیں ہے تو کیا ان کی زندگی ممکن؟ ہم دیکھیں اپنے آپ، ہم الحمدللہ دوائی سے بہت حد تک کیا ہے؟ محفوظ ہیں. وہ لوگ ہم سے نیچے ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ صرف دوائی پر ہی جیتے ہیں. ہم اور دیکھیں، آپ جائیں کبھی جو آپ کے ہاسپٹل وغیرہ ہیں آپ وہاں جائیے، آپ دیکھیے کہ کتنے ایسے پیشنٹ ہیں کہ ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا ہے. کچھ ہیں جو بول نہیں پاتے ہیں، اور کچھ ہیں جن کے پاس ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، زبان سب، لیکن وہ بول نہیں پا رہے ہیں. ان کا دماغ ان کے ساتھ نہیں. حدیث میں کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو مل رہا ہے آپ اس پر خوش ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے. لیکن ہوتا الٹا ہے. ہوتا الٹا. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ میرے پاس فون ہے اتنے پیسوں کا، اس کے پاس تو اتنا مہنگا فون ہے، ٹھیک ہے، میری انکم اتنی ہے، ان کی تو اور زیادہ ہے. میرے پاس یہ سامان ہے، ان کے پاس اور مہنگا سامان ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان ارے اللہ یہ کیا ہے، یہ مجھے اور مل جائے نا، مجھے وہ مل جائے، ان کا مجھے مل جائے. یہ صورتیں پیدا ہو گئی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ انسان اوپر والوں ان کو تو یہ ملا ہوا ہے، ان کے پاس یہ پیسہ ہے، ان کے پاس وہ چیز ہے. نہیں، ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. ہمارے پاس یہ ہے، ان کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس فلاں چیز ہے، وہ تو اس سے بھی محروم ہے. ہمارے پاس زندگی ہے، وہ تو زندہ بھی نہیں. تو کیا ہوگا اگر ہم نیچے والوں کو دیکھیں اور اوپر والوں کو نہ دیکھیں؟ تو کیا ہوگا؟ انسان شکر گزار ہے. اور کیا ہوگا؟ وہ اپنے حال پر خوش رہے گا اور خاموش ہو جائے گا. آپ بات سمجھ گئے؟ تو 2 باتیں آ گئیں. پہلا کیا؟ دنیا میں نہیں گھس جائے انسان، دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے کہ بس دنیا دنیا. اور دوسری بات کیا؟ انسان کو جتنا کچھ ملا ہے، جتنا اس کے پاس ہے، جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں وہ ان پر راضی رہے اور خوش رہے، اور بالکل بھی ناشکری نہ کرے. آپ جانتے ہیں لوگ کیا بولتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں ہم سے کوئی چیز چھن جائے، اے اللہ کیا میں ہی تجھے ملا تھا؟ لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کیا میں ہی تجھے ملا تھا، مجھ سے کیوں چھین لیا؟ ان کو تو نے بہت دیا ہے، مجھے
نہیں دے رہا ہے مناسب نہیں. اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ بہت ہے, ہم کیا کریں اس پر اللہ کا شکر کریں اور ہم اس پر راضی اور خوش ہو جائیں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات دیکھیے, جتنا ہمیں ملا ہے ہمیں اس پر خوش رہنا ہے, لیکن مزید کی چاہت ضرور رکھنی ہے. یہ بات سمجھ لیجئے, جتنا ملا ہے خوش رہیں, لیکن انسان ایکسٹرا چاہے, مزید چاہے, اور پانا چاہے, یہ اسلام کے خلاف سوچ نہیں ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, احرص علی ما ینفعک, کہ انسان تمہیں جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے, سن لیجیے غور سے بات کو, آپ بیان فرما رہے ہیں احرص علی ما ینفعک, اے انسان تمہیں جو چیز فائدہ پہنچاتی ہے اس کے لالچی بنو, اس کا لالچ اپنے یہاں پیدا کر لو. لیکن جب لالچ پیدا کر لو تو صرف امید نہیں ہو, آپ کچھ کام بھی کریے. کام میں کیا ہے, وَاسْتَعِن بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ. جب دل میں کیا ہو کہ مجھے اور کمانا ہے, مجھے اور لینا ہے, تو کیا کرے انسان, کوشش کرے, محنت کرے, طاقت سے کام لے, اسباب اپنائے, سب کچھ کر لے, لیکن وہ انسان کام چور نہ بنے اور رب العالمین سے مدد بھی مانگتا رہے. آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ مسلمان سوچتے ہیں کام اتنا تھوڑا کرنا پڑے اور پیسہ اتنا مل جائے. یہ کام چوری والی سوچ ہے. الفاظ ولا تعجز, سست مت پڑو, کاہل اور عاجز مت بنو. دل میں کیا سوچ ہے, مجھے اور مل جائے, اچھی بات ہے, لیکن انسان کوشش کرے اور ایفرٹ ڈالے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے ایفرٹ پر, اپنی کوشش پر بھروسہ نہ کرے, بلکہ رب العالمین سے سپورٹ بھی مانگتا رہے. اور آگے ہے وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, دل میں کیا تھا, ایکسٹرا مل جائے, کوشش کی, سب کچھ کر لیا, اللہ سے سپورٹ بھی مانگ لی, لیکن کچھ نہیں ملا. تو الفاظ کیا ہے, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, اگر کوئی ناگوار چیز مل جائے, جو سوچ تھی مجھے مل جائے گا ایکسٹرا, وہ نہیں ملا, تو انسان یہ نہ بولے اگر میں یہ کام کر لیتا تو ایسا ہو جاتا, مجھ سے غلطی ہو گئی, اگر یہ کرتا تو ایسا ہو جاتا. نہیں, آپ نے بیان فرمایا انسان ایسا نہ بولے. اگر کوئی بولے گا اگر میں کرتا تو یہ ہوتا, یہ کرتا تو یہ ہوتا, تو کیا ہوگا, انسان ناشکرہ بن جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خیر, اب آپ محسوس کریے آپ نے ہمیں کیا سوچ دی کہ انسان ایکسٹرا کے پیچھے بھاگے, لیکن کیسے, خود کوشش بھی کرے اور اللہ سے کیا ہے, سپورٹ بھی مانگے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات, صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہی ہیں, الفاظ ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ انسان مزید کے پیچھے نہ بھاگے. بات سن لیجیے, اسلام کہتا ہے کہ آپ ایکسٹرا چاہیے. کیسے؟ میں اسی کی آپ کو دلیل پیش کر رہا ہوں. الفاظ کیا ہیں کہ اوپر والا ہاتھ, الید العلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے, بہتر. کیا مطلب, جو ہاتھ پیسے دے رہا ہے وہ کہاں ہوتا ہے, اوپر ہوتا ہے نا, اور جو ہاتھ پیسے لے وہ کہاں ہوتا ہے, نیچے. مطلب کیا, جو ہاتھ پیسے دے, جو انسان پیسے دے, وہ کیا ہے, بہتر ہے بالمقابل لینے والے سے. اب بتائیے انسان پیسے کب دے گا, کب دے گا, جب خود اس کے پاس ایکسٹرا ہو نا, جبھی دے گا, نہ ہو تو پھر. یعنی سوچ کیا معلوم ہوئی, انسان ایکسٹرا کے پیچھے بھاگے, انسان ایکسٹرا چاہے, لیکن 2 باتیں یاد رکھیں, لیکن 2 باتیں یاد رکھیے. انسان خوب چاہے, ایکسٹرا چاہے, مگر 2 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات کیا, ایکسٹرا اور زائد کی تلاش میں انسان اپنے مقصد کو نہیں بھول جائے. آپ لوگوں نے زندگی کا مقصد کیا ہے, اس بارے میں آپ نے کوئی تقریر سن لی ہے نا, بتائیے کیا ہے پرپس, جی اللہ کو راضی, یہ کیا ہے, مقصد ہے نا. اب کیا انسان مجھے ایکسٹرا مل جائے, ایکسٹرا مل جائے, اب اگر وہ اس چاہ میں اپنے مقصد کو بھول جائے تو مناسب نہیں. انسان مقصد کو ساتھ رکھ کر ایکسٹرا چاہے, یہ اچھی بات ہے,
لیکن انسان ایکسٹرا چاہنے کی تلاش میں، اس امید میں اپنے مقصد کو بھول جائے، اللہ کو بھول جائے، اس دن کے جانے کو بھول جائے، تو یہ مناسب بات نہیں۔ اور دوسری بات، ایکسٹرا چاہتے وقت انسان معیار نہیں بھول جائے۔ انسان معیار نہیں، معیار مطلب کہ بس پیسہ آئے، ایکسٹرا آئے، اب وہ حرام ہو حلال ہو ڈزنٹ کیئر، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایکسٹرا آئے، خوب مل جائے، حلال حرام کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہوا، انسان کو جو ملا ہے اس پر خوش رہے، ایکسٹرا بھی چاہے، مگر ایکسٹرا چاہتے وقت وہ اللہ سے سپورٹ مانگے، معیار کو نہ بھولے، حلال اور حرام کے بیچ فرق کو یاد رکھے، اور ساتھ میں اپنے مقصد کو نہیں بھولے۔ بس ایک بات اور پیش کر دوں آپ کے سامنے، اب ایک حدیث سنیے۔ ٹاپک کیا تھا؟ کیا ہم خوشحال ہیں یا نہیں؟ اب یہ حدیث اسی بارے میں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من اصبح آمنا فی سربہ، غور سے بات سنیے، حدیث ہم سبھی کے لیے، ٹھیک ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ من اصبح آمنا فی سربہ، جو انسان اپنے گھر میں سکون کے ساتھ صبح کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو انسان اپنے گھر میں سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ معافن فی جسدہ، اس کا جسم بالکل صحیح ہے، اس کے جسم میں بڑی بیماریاں موجود نہیں ہیں، اسے عافیت ملی ہوئی ہے، اس کا جسم بیمار نہیں ہے، اور کیا ہے؟ عندہ طعام یومی، اس انسان کے پاس اس کے پورے دن کا کھانا موجود ہے، عندہ طعام یومی، اس انسان کے پاس اس کے پورے دن کا کھانا اور خوراک کیا ہے؟ موجود ہے، صبح کا، دوپہر کا اور رات کا پورا خوراک کیا ہے؟ موجود ہے۔ آگے کیا ہے؟ فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، جو انسان صبح کرے اپنے گھر میں چین کے ساتھ، اس کا جسم کیا ہو؟ صحیح ہو، اور اس کے پاس دن بھر کا کھانا موجود ہو، تو آپ نے بیان فرمایا کہ مانو اس انسان کے لیے پوری دنیا دے دی گئی، اس انسان کو پوری دنیا مل گئی ہے، مگر کب؟ اس کا مائنڈ شانت ہے، اس کے یہاں عافیت ہے، اس کا جسم بالکل صحیح ہے، اور ساتھ میں کیا ہے؟ اس کے پاس دن بھر کا کھانا موجود ہے، تو کیا ہے؟ مانو پوری دنیا مل گئی ہے۔ اب آپ سوچئے، ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ آج ہم نے صبح کی تھی، الحمدللہ، کیا تھے ہم؟ چین و سکون تھے یا نہیں تھے؟ اب یہ نہیں بولے آپ کہ بھائی ٹینشن تھی، بھائی اس کلاس میں آنا ہے اور یہ کرنا ہے، نہیں، مطلب ایک سکون تھا نا، بھائی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، الحمدللہ ہمارے جسم میں کیا ہے؟ عافیت اور سکون موجود، ہم بیمار تو نہیں تھے نا، الحمدللہ۔ دو باتیں، اور تیسری بات کیا؟ ہمارے گھر میں دن بھر کا کھانا موجود ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ مانو پوری دنیا مل گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ کبھی سوچنا، آج ایک مڈل کلاس انسان جیسی اپنی لائف اور زندگی گزار رہا ہے، آج سے 100، 200، 300 سال پہلے جو انسان بہت امیر انسان تھا، جو بادشاہ تھا، اس سے زیادہ اچھی لائف ہماری گزر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ سوچئے کہ 300 سال پہلے کے جو لوگ تھے، ان سے زیادہ اچھی لائف کن کی ہے آج؟ مڈل کلاس لوگوں کی۔ مطلب کہ ہم ان لوگوں کے اعتبار سے امبانی ہیں، بہت پیسے ہیں ہمارے پاس۔ اب میں آپ کو مثال دوں، مان لیجئے 300 سال پہلے بادشاہ کو کھانا کھانا، کیا کھانا ہے؟ کھانا، اور کھانا ٹھنڈا ہو چکا ہے، انہیں کھانا گرم کرنا ہے، کیا کرتے؟ لاؤ بھائی لکڑیاں لاؤ، آگ کا سامان لاؤ، جلاؤ، برتن رکھو، اور چمچ چلاؤ اور سب کچھ گرم کرو۔ آج کیا ہے؟ صرف 3 منٹ، ہارڈلی صرف 3 منٹ
موجود ہے, لیجئے, رکھ دیجئے, کھانا تیار ہو جائے. آپ سوچئے اس بادشاہ کو گرم پانی سے نہانا ہے, کیا کرے گا؟ لکڑیاں, ہاں یہ کرو, وہ لاؤ, یہ لاؤ, وہ لاؤ, سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے نا اس بادشاہ کو. آج کیا ہے, ایک بٹن کھولیے, صرف 5 منٹ پانی گرم. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یا ایسے آپ اور سوچئے, بھائی مسئلہ وقت کا, بھائی ٹائم کیا ہو رہا ہے, کیا انہیں معلوم تھا؟ پتہ کر رہے ہیں, ڈنڈا تھا, اگر اس طرف گر گیا یہ ٹائم ہو رہا ہے, یہاں گر گیا یہ ٹائم ہو رہا ہے. اب کیا ہے, یہ ٹائم ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھڑیاں ہوں, موبائل میں کچھ بھی, کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ ہمارے پاس بہت راحتیں ہیں, ہمارے پاس بہت آسانیاں ہیں, ہماری لائف بہت اچھی ہے, تو پھر ہم کیوں ایکسٹرا کے پیچھے بھاگیں؟ مگر کب کہ بس دنیا, بس دنیا, بس دنیا. میں نے کہا نا آپ سے کہ انسان اسے جتنا ملا ہے وہ اس پر خوش ہو جائے اور ایکسٹرا کے پیچھے بھاگے. مگر کب؟ جب وہ اپنے مقصد کو نہ بھولے اور معیار یعنی حلال اور حرام کو نہ بھولے. اور یہ بات یاد رکھیے, ہم خوشحال ہیں, ہمارا حال اچھا ہے. کپڑے دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھیے ان لوگوں کو, کیا تھے کپڑے ان کے, کیسے کپڑے تھے, عجیب و غریب, آستینیں بڑے اور پھٹے ہوئے کپڑے, پیمنٹ کپڑے ہیں ہمارے پاس. آج کیا ہے, بہت کپڑے ہیں. شادی میں جانا ہے تو یہ پہننا ہے, وہاں جانا ہے یہ پہننا ہے, الگ سوٹ ہے پورا تیار ہوا ہوا. اب آپ سوچئے ایسی بہت ساری چیزیں, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی یہ فین ہے, تب کیا تھا بھائی, بادشاہ ہے, گرمی لگ رہی ہے بہت, گرمی کا موسم ہو رہا ہے, آؤ بھائی پنکھا جھلو, تھا نہیں تھا, پنکھا چلی, تب کیا ہو گیا, ہوا. اب کیا ہے, بٹن کھولیے, بہترین ہوا. یا اس سے آگے بڑھیے, کولر موجود ہیں, اس سے آگے بڑھیے, پھر کیا ہے, اے سی موجود ہے. آپ سوچئے اللہ کا بہت شکر ہے, ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم بہت پیسے والے لوگ ہیں, سب کچھ ہمارے پاس ہے. اب جب سب کچھ ہے تو انسان دنیا میں کیوں رہ رہا ہے, کیوں اس کا ہو رہا ہے کہ بس دنیا, بس دنیا. یاد رکھیے دنیا کیا ہے, دار المرور. یہاں کیوں آئے ہیں, تیاری کے لیے. کچھ مل گئی ہے, دنیا کافی ہے, بہت کچھ ملا ہوا الحمدللہ ہمیں, ہم اسی کے ہو کر رہ جائیں بس دنیا اور سوچیں, یہ بات مناسب تو نہیں. ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو تجھے ہمیشہ راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنا ہمیں ملا ہوا ہے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے دیے پر تیرا شکر ادا کر سکیں. اے اللہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم لوگ تیرے دین سے بہت دور ہیں, تو ہمیں اپنے دین سے قریب فرما لے. آمین. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی سوال تو نہیں, بتائیے. صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی نہیں, رہبانیت کیا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں انسان ان کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اور بولے کہ یہ دین ہے, دین میں ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی کے پاس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس گدے وغیرہ موجود تھے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آرام کی چیزیں موجود, لیکن پھر بھی کیا ہے, آپ چٹائی پر سو رہے ہیں, تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھیے میرے پاس سب کچھ موجود ہے, میرے پاس پیسہ بھی ہے, میرے پاس ہر نعمت موجود, کیونکہ میں نبی ہوں, لیکن میں دنیا میں ایک مسافر ہوں. میں کیا ہوں, مسافر ہوں. مجھے بس اتنا چاہیے کہ بس میری نیڈ اور میری ضروریات پوری ہو جائے. میں ایکسٹرا کے پیچھے بھاگوں, مجھے وہ مل جائے, مجھے وہ مل جائے, یہ میری سوچ نہیں ہے. آپ نے امت کا پیغام دیا کہ امت کے لوگوں آپ کو جو مل جائے کافی ہے آپ کے لیے, مگر آپ ایکسٹرا کے لیے اس طرح بھاگے کہ بھائی اس کے ہو کر رہ جائیں, تو یہ مناسب نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کیوں چھوڑا؟ تاکہ بھائی آپ نمونہ تھے نا امت کے لیے, امت کو پیغام ملے کہ ہاں جب نبی کے پاس سب کچھ تھا اور نبی نے چھوڑ دیا, کیوں؟ تاکہ وہ دین کے لیے اور فکر مند ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو پھر امت کو بھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کہ وہ دنیا کے ہی ہو کر
رہ جائے. انسان ہاں حلال کمائے اچھی بات ہے سب کچھ کر، لیکن انسان اس کا ہو کر رہ جائے یہ بات مناسب نہیں ہے. بھائی کون کہتا ہے کہ انسان 1 لاکھ روپے مہینہ نہیں کمائے؟ کہتے ہیں خوب کمائیے، لیکن یاد رکھیے کہ وہ کمائی آپ کو حرام میں نہ ڈالے، وہ کمائی آپ کو آپ کے مقصد سے دور نہ کرے، اور ساتھ میں اس کمائی میں اللہ کا جو حق ہے آپ دیکھ لیں کہ میں خود پر اتنے خرچ کر رہا ہوں تو مجھے اللہ کی راہ میں اتنے خرچ کرنے چاہیے. دنیا چاہیں دنیا حاصل کریں، لیکن شروط یاد رہیں، بھاگنا نہیں ہے، اس کا ہمیں ہونا نہیں ہے، اور معیار اور مقصد کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. سمجھ گئے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جیسے میں نے کہا کہ انسان نکاح کرنے پر قادر ہے. نکاح کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے. انسان بولے بھائی میں نکاح نہیں کروں گا، صرف اللہ کی عبادت کروں گا. ٹھیک ہے؟ پیسے کمانا کیا ہے؟ ضرورت اور حلال ہے. انسان کیا بولے میں پیسہ کماؤں گا ہی نہیں، کیوں کماؤں، گھر بیٹھ جاتا ہوں میں، یا میں پیسے مانگوں گا مجھے پیسہ مل جائے اور کیا کروں گا میں اپنی لائف گزار لوں گا. تو رہبانیت کیا ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں انہیں دین سمجھ کے چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ رہبانیت. حلال کو چھوڑ دینا. مگر زہد کیا ہے؟ انسان حلال کو حاصل کرے، کمائے، مگر اس کا ہو کر رہ جائے، اسی میں ہی سوچے، اس سے آگے نہ بڑھے. یہ اسلام کی سوچ نہیں. دنیا لے مگر اس کے نہیں ہو کر رہ جائے. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟